میں آج آپ کے لیے علامہ اقبال کی نظم رخصت بزم جہاں کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو چلے پہلے اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کو پڑھیں گے۔ رخصت بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں، اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں، لیکن میں افسردہ دل ہوں در حورت محفل نہیں، تو میرے قابل نہیں میں تیرے قابل نہیں، قید ہے دربار سلطاں اور شبستان وزیر، توڑ کر نکلے گا زنجیر طلائی کا اسیر، گو بڑی لذت تیری ہنگامہ آرائی میں ہے، اجنبیت سی مگر تیری شناسائی میں ہے، مدتوں تیرے خود آراؤ سے ہم صحبت رہا، مدتوں بے تاب موج بحر کی صورت رہا، مدتوں بیٹا تیرے ہنگامہ عشرت میں روشنی کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں، مدتوں ڈھونڈا کیا نظارہ گلہار میں، وہ یوسف نہاد آیا تیرے بازار میں، چشم حیرا ڈھونڈتی اب اور نظارے کو ہے، آرزو ساحل کی مجھے تو آرزو ساحل کی مجھ طوفاں کے مارے کو ہے، چھوڑ کر مانند بو تیرا چمن جاتا ہوں میں، رخصت بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں، گھر بنایا ہے سکوت دامن کوثر میں، یہ لذت کا خاموشی کے گفتار میں، نشیمن نرگس شہلا رپی کے گل ہوا میں، ہے چمن میرا وطن ہمسائے بلبل ہوں میں، شام کو آواز چشموں کی سلاتی ہے مجھے، صبح کر سبزے حق سے کوئل جگاتی ہے مجھے، بزم ہستی میں ہے سب کو محفل آرائی پسند، ہے دل شاعر کو لیکن کنج تنہائی پسند، ہے جنوں مجھ کو گھبراتا ہوں بادی میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں کس کو کوہ کی وادی میں، شوق کس کا سبز زاروں میں پھراتا ہے مجھے، اور چشموں کے کناروں پہ سلاتا ہے مجھے، تانہ زن ہے تو کہ شیدہ کنج عزلت کا ہوں میں، دیکھ کے غافل پیامی بزم قدرت کا ہوں میں، خم وطن شمشاد کا قمری کا میں ہمراز ہوں، اس چمن کی خاموشی میں گوش پر آواز ہوں، کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے، عاشق عزلت ہے دل ناداں ہوں اپنے گھر پہ میں، خندہ زن ہوں مسند دارا اور سکندر پہ میں، لیٹنا زیر شجر رکھتا ہے جادو کا اثر، شام کے تارے پہ جب پلٹی ہے رہ رہ کر نظر، علم کے حیرت کدے میں ہے کہاں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود، 1 تا 5 معنی در حور محفل کے قابل خود آراؤ خود پسند لوگ، موج بحر سمندر کی لہر، مطلب جیسا کہ بتایا گیا ہے یہ نظم اقبال کی تباہات نہیں بلکہ ایمرسن کی ایک نظم سے ماخوذ ہے، اس کے باوجود اکثر مقامات پر اس نظم میں علامہ اقبال کے فکر و نظریات کی جھلک موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے میرا دل اچٹ ہو چکا ہے، یعنی دل بھر گیا ہے، یہ دنیا تو ایک ایسی آبادی کی مانند ہے عملی سطح پر جو ایک ویرانے کی حیثیت رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ میرا دل اس سے گھبرانے لگا ہے، حقیقت ہے کہ میں اتنا افسردہ دل ہو چکا ہوں کہ کسی طرح کی محفل آرائی کو پسند نہیں کر سکتا، بس اے دنیا اب تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہ ہی تو میرے قابل ہے اور نہ ہی میں تیرے قابل ہوں، دنیا امیر اور وزیر اور بادشاہوں کے درباروں میں گرفتار ہو کر رہ گئی ہے، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد فضا میں سانس لینے کا خواہاں ہوں، اے تسلیم کہ تجھ میں جو زندگی اور رونق ہے وہ ہر شخص کے لیے بے شک کشش انگیز ہے، اس کے برعکس میرے لیے تو تیرا وجود اجنبی حیثیت کا حامل ہے، یہ درست ہے کہ ایک عرصے تک ان خود پسند اور متکبر لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہوں جو تیرے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر ممکن برداشت کے باوجود ان کے مابین اس طرح سے مضطرب اور تڑپتا رہا جس طرح کے سمندر کی بے چین موج مضطرب اور پریشان رہتی ہے، مراد یہ کہ ماحول صدا سے
میرے لیے ناقابل برداشت ہی رہا۔ چیتا 9 معنی یوسف تلمیح ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی نرگس شہلا، نرگس کے پھول کی ایک قسم۔ مطلب بزم جہاں سے مخاطب ہوتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک مدت تک تیرے ہنگاموں میں شریک رہا ہوں، لیکن یہ عرصہ ایک طرح سے بیکار ہی ضائع ہوا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ اس ظلمت کدے سے روشنی پالوں، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ یہ میرے راہ کے کانٹے تھے جن میں مدتوں پھول کے نظارے تلاش کرتا رہا، لیکن تیرے بازار میں اس یوسف کو نہ پا سکا۔ مراد یہ ہے کہ ہر ممکن سعی کے باوجود میں حصول مدعا میں ناکام رہا۔ اب تو یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ میری آنکھیں ایک اور نظارے کی متلاشی ہے، جو اس امر کی آرزومند ہے کہ میں جو طوفان میں گرا ہوا ہوں اس کی ساحل تک رسائی ہو جائے۔ چنانچہ تیرے چمن کو اس طرح سے چھوڑ کر جا رہا ہوں جس طرح سے کہ پھول سے خوشبو رخصت ہوتی ہے۔ اس صورت میں تجھ سے اے بزم جہاں رخصت ہو کر اپنی حقیقی وطن جا رہا ہوں۔ دستہ 13 معنی گوش بر آواز جس کے کان صدا پر لگے ہوتے ہیں، عاشق عزلت تنہائی کا عاشق۔ مطلب نظم کے اس حصے میں اس دوسرے منظر کی نشاندہی کرتے ہیں جو بقول ان کے حقیقی وطن بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وطن میں رہنے کے لیے جو گھر بنایا ہے وہ دامن کوثر میں واقع ہے، اور وہاں ایسا سکوت ہے جس کے مقابلے پر آواز کی موسیقیت میں بھی لطف نہیں ہوتا۔ یہاں میں نرگس اور گلاب کے پھولوں کی ہمنشینی اور رفاقت حاصل ہے۔ یہاں کا گلستان ہی میرا وطن ہے، جہاں بلبل کے گھونسلے کی قربت میں میرا گھر واقع ہے۔ اس خوبصورت ماحول میں چشموں کی مست آوازیں مجھے نیند سے ہمکنار کرتی ہیں، اور صبح دم کو کوئل کی کوک میرے لیے بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی زندگی میں حواس و عوام ہر لمحے محفل آرائی اور ہنگاموں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مجھ جیسے شاعر کو تو ایسا گوشہ مرغوب ہے جو ہر طرح سے پرسکون ہو۔ نظم 14 نظم کے اس حصے میں اقبال ایک بار پھر اپنی کیفیت اور اضطراب کا احوال بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں کہ میں تو شاید سودائی ہو گیا ہوں کہ آبادی سے گھبراہٹ ہونے لگی ہے۔ بار بار خود ہی اس سوچ میں گم ہو رہا ہوں کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کو دامن کو میں تلاش کرنے نکلا ہوں۔ ایسا کس چیز کا شوق ہے جو مجھے ان سبززاروں میں سرگرداں کیے ہوئے ہے، اور جس کے سبب میں چشموں کے کناروں پر محو استراحت ہوتا ہوں۔ اے بزم جہاں تو مجھے یہ طعنہ دے رہی ہے کہ میں تنہائی کا عادی ہو گیا ہوں، حالانکہ تجھے اس حقیقت کا علم ہی نہیں کہ میں تو فطرت اور اس کے مظاہر کو پیش کرنے والا ہوں۔ میں تو صنوبر کے درخت کی قربت سے استفادہ کر رہا ہوں اور قمری کے رازوں سے بھی آگاہی رکھتا ہوں۔ ہرچند کہ یہ چمن جہاں میں مقیم ہو پر سکوت ہے، لیکن اس کی خاموشی میں بھی کچھ ایسی آوازیں ہیں جن کو میں سننے کا اہل ہوں، اور یہاں جو کچھ سنتا ہوں اس کو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہوں۔ مزید برآں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ دوسروں کو دکھانے کی سعی بھی کرتا ہوں۔ بے شک میں تنہائی کا عاشق ہوں، لیکن میرا دل اپنی اسی گھر پر ناز کرتا ہے۔ اس کے مقابلے پر دارا اور سکندر جیسے شان و شوکت رکھنے والے بادشاہوں کے عشرت کدے میرے نزدیک تنہائی کا مساکیز ہے۔ جب کسی درخت کے زیر سایہ شب کو محو استراحت ہوتا ہوں اور اس عالم میں آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں پر نظر پڑتی ہے تو مسحور ہو کر رہ جاتا ہوں۔ مجھے تو پھول کی پتی سے ہی موت اور زندگی کے پوشیدہ اسرار کا انکشاف ہو جاتا ہے، جبکہ علم و فلسفے میں میرے نزدیک یہ خصوصیت ناپید ہے۔ اسی کے ساتھ ہی علامہ اقبال کی یہ نظم ختم ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔